السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 110 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی سوانح۔ کل کے درس میں ہم نے یہ سنا کہ جب حضرت مریم کو درد ذہ لاحق ہوا تو آپ بیت المقدس سے نکل کر ایک ایسی جگہ پر تشریف لے جاتی ہیں جہاں آپ اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں سے اور لوگوں کی باتوں سے بچا سکیں۔ آپ ایک کھجور کے تنے کے پاس تشریف لاتی ہیں اور وہ کھجور کا تنا بھی سوکھا ہوا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کی خاطر اس کھجور کے درخت کو ہرا بھرا فرما دیا اور ساتھ ہی آپ کے سامنے یعنی اس کھجور کے درخت کی جڑوں کے پاس ایک پانی کے چشمے کو جاری فرما دیا جس سے آپ پانی پیتی اور اس کھجور کے درخت سے آپ تازہ کھجوریں کھایا کرتی تھیں۔ حضرت مریم نے کہا، کاش اس دن کے آنے سے پہلے میں مر جاتی تو بہتر ہوتا۔ اس پر اللہ رب العزت نے حضرت مریم سے فرمایا کہ مریم، تم یہ سوچ کر پریشان نہ ہو کہ آخر میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ جب تم سے کوئی کسی طرح کا سوال کرے تو تم کہنا، میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، یعنی میں کسی سے کوئی بات چیت نہیں کروں گی، اور پھر خود تمہارا بچہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کو یہ تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ ذرا بھی فکر نہ کریں، لوگ جب آپ سے کسی طرح کا سوال کریں گے آپ خاموش رہنا، میں خود ان کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات ہم آج کے درس میں سماعت کریں گے، لیکن آئیے اس سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واپسی پر لوگوں کی تانا زنی تو اسے گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ انہوں نے کہا، اے مریم، بے شک تو نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی۔ آپ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گئیں تو اپنے فرزند کو گود میں اٹھا کر اپنے گھر لوٹیں۔ جب کنبہ والوں نے آپ کو دیکھا کہ کنواری مریم بچہ اٹھائے ہوئے آ رہی ہے تو ان پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا اور بہت زیادہ شرمندگی سے وہ صرف اتنا ہی کہہ سکے ہوں گے، یا مریم۔ وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ بچے کو اپنی قوم کے پاس لے کر آئیں تو بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ ملامت کرنے کے لیے مرد و زن یعنی مرد و عورتیں دوڑے ہوئے آئے۔ ایک عورت نے تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو وہ سوکھ گیا۔ ایک مرد نے کہا، یہ تو زناکار ہے، تو وہ گونگا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کسی کو مارنے یا برا بھلا کہنے کی ہمت نہ ہوئی اور بڑے نرم انداز میں اتنا ہی کہہ سکے، خود سوچئے اگر کسی شادی شدہ عورت کے یہاں بچہ پیدا ہو جائے تو کیا اس کی آؤ بھگت یوں ہی کی جاتی ہے؟ لفظ فرایا کی تحقیق کرتے ہوئے صاحب تاج العروس لکھتے ہیں، یعنی فری جو غنی کا ہم وزن ہے۔ جوہری نے اس کے دو معنی ذکر کیے ہیں، گڑھا ہوا، بناوٹی اور بہت بڑا۔ امام راغب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا معنی عجیب حیران کن کیا ہے، لیکن علامہ ابن حبان نے اس کا معنی بتایا ہے، یعنی بہت قوی فعل ہے۔ علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے، ہر بڑے کام کے لیے خواہ وہ برا ہو یا اچھا، قول ہو یا فعل، یہ لفظ
فری استعمال ہوتا ہے کیونکہ یہ وضاحت مذکورہ بالا سب معنی پر حاوی ہے اور موقع بھی مناسب ہے۔ حضرت مریم کے ایک بھائی کا نام ہارون تھا، اس لیے قوم نے آپ کو اے ہارون کی بہن کہہ کر پکارا۔ صحیح حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نجران گئے تو وہاں کے عیسائیوں نے ان سے پوچھا کہ قرآن میں حضرت مریم کو ہارون کی بہن کہا گیا، حالانکہ ہارون علیہ السلام مریم علیہ السلام کے 100 سال پہلے گزرے ہیں۔ وہ کوئی جواب نہ دے سکے۔ جب واپس آئے تو بارگاہ رسالت میں اس واقعے کو بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کا یہ دستور تھا، وہ اپنے بچوں کے نام انبیاء اکرام علیہ السلام کے اور پہلے کے بزرگوں کے ناموں پر رکھا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم کے ایک بھائی تھے جن کا نام حسب دستور حصول برکت کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر رکھا گیا تھا۔ جن الفاظ سے لوگ مریم کو آر دلا رہے تھے وہ یہ نہیں ہے کہ تمہارا باپ تو بڑا صحیح العقیدہ تھا، تمہاری ماں تو اپنے نظریات میں بڑی پختہ تھی، تم نے یہ بے دین اور بے اعتقاد لونڈا کیسے جنا؟ بلکہ یہ کہہ رہے تھے تیرا باپ بدکار نہ تھا، تیری ماں بدکار نہ تھی۔ کیا کسی شادی شدہ عورت کو یوں آر دلائی جاتی ہے؟ حضرت مریم نے اشارہ بچے کی طرف کر دیا۔ اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے؟ حضرت مریم کو رب تعالیٰ کا حکم تھا آپ کو کسی سے کلام نہیں کرنا بلکہ اشارے سے بتانا ہے میں نے رب تعالیٰ کے لیے روزے کی نذر مانی ہے اور کسی سے بولنا نہیں۔ اسی ارشاد کے مطابق آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا کہ اسی سے کلام کر کے پوچھ لو۔ بعض روایت میں ہے کہ جب آپ نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے کلام کرو تو ایک دوسرے کو کہنے لگے یہ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہی ہے، اس نے ہماری توہین کی ہے، ہمیں گھٹیا سمجھ رہی ہے، یہ تو اس کا جرم زنا کے جرم سے بڑا برا ہے۔ المہدی کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ماں کی گود، گہوارہ، چارپائی، وہ جگہ جہاں بچہ قرار پکڑے ہوئے ہے۔ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کا ترجمہ ان تمام کو شامل ہے۔ وہ بچہ جو پالنے میں ہے۔ ان لوگوں نے بطور انکار اور تعجب کے کہا ہم اس بچے سے کیسے کلام کریں جو ابھی ماں کی گود میں گہوارے میں ہے۔ علمی نقطہ، بظاہر آیت کریمہ میں اعتراض یہ وارد ہوتا ہے کہ کان زمانہ ماضی دلالت کرتا ہے، جس کا معنی یہ ہوگا کہ ہم اس سے کیسے کلام کریں جو گہوارے میں ہوتا تھا۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، ہر ایک بچہ اپنی ماں کے گود یا گہوارے میں ہوتا ہے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے اس سے کلام کیا جاتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مراد زمانہ ماضی مبہم ہے، خواہ قریب ہو یا بعید۔ یہاں سے مراد قریب لیا گیا ہے، یعنی ابھی چند لمحے پہلے جسے ہم تمہاری گود میں دیکھ رہے ہیں اس سے کیسے کلام کریں؟ ہم نے آج تک ایسے بچوں سے کبھی کلام نہیں کیا اور نہ ہی ایسی عمر کے بچوں میں جواب دینے کی طاقت ہوتی ہے۔ اے مریم، بچے کی طرف تمہارا اشارہ کرنا سراسر مذاق ہی نظر آتا ہے، اور جواب یہ دیا گیا کہ ماضی سے حال کی حکایت بیان کی جا رہی ہے۔ من ہے موصوفہ، اب معنی یہ ہوگا ہم کیسے کلام کریں ان بچوں سے جو ماں کی گود یا گہوارے میں ہونے کے وصف سے متصف ہے۔ ہم نے آج تک ایسے بچوں سے کلام نہیں کیا، تو اس سے کیسے کلام کریں؟ ماضی سے حال کی طرف عدول میں تصور لانا اور استمرار مقصود ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کان زائد ہو، صرف تاکید کے لیے آیا ہو، زمانے پر اس کی کوئی دلالت نہ ہو، اور جیسا حال ہو اب معنی یہ ہوگا کہ ہم اس سے کیسے کلام کریں جو ابھی پالنے میں ہے، حال ہونے اس کے کہ وہ بچہ ہے۔ اور یہ صورت بھی ممکن ہے کہ من شرطیہ ہو اور معنی یہ ہو جو پالنے میں ہے اس سے ہم کیسے کلام کریں، اور یہ
ایسے بھی جیسے کہا جاتا ہے کہ اسے کیسے نصیحت کروں جس کو میری نصیحت پر عمل نہیں کرنا۔ اس صورت میں ماضی کا معنی مستقبل کے ہے، لہذا کوئی اعتراض نہیں وارد ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم یہ سماعت کریں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی قوم کے ساتھ کلام کیا اور اپنی ماں کی پاک دامانی کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے کیا کچھ کہا۔ آپ تمام سے گزارش ہے آپ ہمارے درس میں پابندی کے ساتھ ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہیں، خود بھی سنیں اور اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کار خیر کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔